ولی کرم حجت ابن حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنہار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله تعالى وشريفه ناضي عليا مدر النجائب تجد هنا لك في النوائب كل هم وغم سيد لي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اکبر اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اصغر اللہ جل اللہ جل یا وارث خون امیر قاسم اللہ جل اللہ جل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکنین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے صلی اللہ محمد میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی ذکر کروں زمانے کے امام کے نام ضرور ریت کو سناتا ہوں ریت کو واقفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے سردار کے کون کون سے نام ہیں خصوصاً میری نوجوان نسل یہ میری چھوٹی بچے یہ نسل یہ خاص طور پہ واقف کار ہوں تاکہ باہر جائیں کوئی بات کرے کم از کم یہ دنیا کو کہہ سکیں کہ ہم بے وارث نہیں ہمارا وارث ہے وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد میں آپ کی زندگی میں کہتا پھر رہا ہوں کہ یہاں میں نے قبیلے دیکھے ہیں فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ قبیلوں کے چیف کا نام لو تو بندوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں یہ تو کائنات کا چیف ہے بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث
ذوالجلالوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سنونی کا وارث، معراج کا وارث، بھائی کیا بات ہے بھائی، بڑے کمال لوگ بیٹھے، مبہرہ کا وارث، ودیع کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خاص وارث۔ کیا استقبال کیا اپنے زمانے کے امام، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکیلا وارث، علماء کا وارث، خطباء کا وارث، ذاکرین کا وارث، مقررین کا وارث، مکہ کا وارث، مدینہ کا وارث، سامرا کا وارث، کربلا کا وارث، نجف کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے پاس میرا آنا، ممبر پہ کھڑا ہوں امام کی مرضی کے مطابق، ایک عشق ہے، ایک شوق ہے، لاہور سے نکلا ہوں تمہاری سے دھرتی میں، ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ میں پہنچوں، مومنین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ہر جگہ بہت اچھے مومن ہیں، مگر اندر جو ایک ہور ہے نا وہ سو رہا ہے، ایک اور موجود ہے ہر مومن کے اندر، سو رہا ہے، بس اتنی کوشش ہوتی ہے گلی گلی چوک چوک جاؤں اور جاگ جائے، اور جاگ جائے، مومن اس معیار پہ آ جائے جس معیار پہ امام دیکھنا چاہتے ہیں، سردار خیر سے آ جائے، یہی کوشش، یہی نیت، یہی ارادہ لے کے سفر کرتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ مجلس پڑی ادھر گوٹ مری، پتہ نہیں کون سی ہیں، بڑے مشہور سے ہیں جی، تاج محمد مری، ادھر مجلس پڑی، واپس آ رہے تھے، قافلے کے سالار کھڑے تھے، کچھ میرے ساتھ دوست تھے بلند، ان کو میں نے کہا یار مومن ہیں، ان کے ساتھ جا کے ذرا دعا مانگو، ان سے بات کرو، تو مولا کی 2 باتیں بتاؤ پھر یہاں سے چل پڑیں گے، وہ بس بات سے بات چلتے بات یہاں تک آ پہنچے۔ بسم اللہ کرو، توجہ کرنی ہے، بہت زیادہ وقت نہیں، پر دل میرا ضرور ہے کہ آپ سے پھر دل کی باتیں کرو، لیکن انشاءاللہ پیغام دے کے جاؤ۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، مالک دو جہاں، جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پہ قادر ہے، ازل سے ہی اس نے مخلوق کے لیے سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا، جناب آدم کی صورت میں سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا، مگر ساتھ ہی ایک کو وقت معلوم تک کی مہلت بھی دی، کیونکہ اس نے کہا تھا میں بھٹکاؤں گا، اس نے کہا تھا تو بے شک بھٹکا، پر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، تو بھٹکا، اس نے بھی کہا میں بھٹکاؤں گا، کیوں؟ اس لیے پروردگار مجھے اتنی جلدی اپنی بارگاہ سے نہ نکال، میں نے کائنات کے چپے چپے محنت کی ہے، کہا ٹھیک ہے وقت معلوم تک کی مہلت ہے، تو بھٹکا، عدل کا تقاضا ہے، اگر اس نے بھٹکانے والے کو مہلت دی ہے تو محشر والے دن وہ یہ نہیں پوچھ سکتا تو نے گناہ کیوں کیا تھا۔ پورے محرم پہ محیط خطاب ہونا ہے، دل کی گرہیں کھول کے سننا ہے،
محشر کے دن وہ نہیں پوچھ سکتا اے بندہ خدا تو نے گناہ کیوں کیا، کیونکہ بندہ کہے گا بھٹکانے والا تھا، بچانے والا ہی نہیں تھا۔ بھٹکانے والا تو تھا، بچانے والا تھا ہی نہیں، اس لیے اس عادل نے عادل کا بھرپور سلسلہ چلایا، بھٹکانے والے کو بھیجا، ساتھ بچانے والے کو بھی بھیجا۔ پہلا بچانے والا آدم، دوسرا بچانے والا نوح، سلسلہ بچانے والا چلتا رہا۔ آپ کے رکا جناب عیسیٰ تھے، جناب عیسیٰ سے معرفت کی بات ہے اب تک میں نے سندھ دھرتی میں نہیں کہی، پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، افسار بڑا قیمتی جملہ ہے۔ جناب عیسیٰ سے لے کر علماء سے پوچھ لینا، سرکار مصطفیٰ تک درمیان میں لمبا عرصہ ہے، کوئی نبی نہیں جس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں، کوئی نبی ہے ہی نہیں، کم از کم 500 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، کوئی نبی نہیں۔ محشر کے دن وہ بھی تو مخلوق ہے، وہ بھی تو کہہ سکتی ہے اللہ کوئی نبی تھا ہی نہیں، بچانے والا تھا ہی نہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ بچانے والا نہیں تھا، انشاءاللہ میرا پروردگار کہے گا محمد کی ساری جد اپنے اپنے دور میں مخلوق کو بچاتی نہیں رہی۔ سرکار عبد المطلب نے رحم نہیں کیا امت پہ، سرکار ابو طالب نے رحم نہیں کیا۔ سلسلہ ہدایت چلتے چلتے تیری سرکار تک آ پہنچا، سرکار سرور دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی سرکار نے بھی بڑی کریمی فرمائی، سرکار نے مخلوق کو ہدایت دینے کا کوئی وقت بھی خالی نہیں چھوڑا، مسلسل ہدایت مسلسل ہدایت مسلسل ہدایت مخلوق کو دیتے رہے، ہر انداز سے دیتے رہے۔ سرکار نے اپنے جانے سے پہلے اپنے سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا۔ وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ اس نے کہا ایک حج ہے حجۃ الوداع، اعلان کر غدیر کے موقع پر یہ سلسلہ ہدایت کو جاری رکھنا ہے۔ پروردگار کیا کہوں، کہا علی کا ہاتھ بلند کر، لوگوں کو دکھا۔ پروردگار یہ کیسے مانیں گے، کیا مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، گھبرانا، ان کے شک سے میں تجھے محفوظ رکھوں گا۔ توجہ میں طرف رکھنا، کوئی بات نہیں، سبھی کر کے میں طرف دیکھنا۔ تیرے سرکار نے اعلان کیا غدیر پہ، بڑا لطف لوگے، کمال جملہ ہے۔ تیری سرکار نے اعلان کیا مخلوق خدا میری امت تم نے مجھے مانا، سب نے کہا لبیک۔ میں نے تمہیں کہا ایک جنت ہے، تم نے نہیں دیکھی، مجھے مان کے مان لی۔ میں نے کہا ایک دوزخ ہے، تم نے نہیں دیکھی، میں نے کہا تم نے مان لی۔ میں نے کہا حوریں ہیں، تم نے نہیں دیکھی، میرے کہنے پہ مان لی۔ ہر چیز منواتا رہا بغیر دکھا کے، آج دکھا کے منوانے لگا۔ ہر چیز بغیر دیکھ کے میرے کہنے پہ مانی، آج دکھا کے منانے لگا۔ من تم تو مولا ہو۔ لوگوں نے کہا مولا کا مطلب ہوتا ہے مولا، مولا کی قسم، مولا کا مطلب ہے مالک۔ سرکار کی ایک حدیث ہے، شاید آپ نے سنی ہو یا پڑھی ہو، سرکار کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد جملہ اس کی محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حدیث ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بندے ایسے سارے ایمان والے بنے پھرتے ہیں، محبوب تو دنیا ہے۔ سرکار فرماتے جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں۔ سرکار نے فرمایا جس کا میں مالک، کیونکہ مجھے مالک اس مالک نے بنایا ہے، جس کا میں مالک اس کا علی مالک ہے۔ اب یہاں معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا، پہلے میں واہ 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 واہ، جب بادشاہ امیر کائنات کی باری ہے
تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے. سرکار بھی آگے وہ معیت دیکھو نے ہوا کے مشتاق ہیں. تیرے رسول نے وہیں غدیر کے موقع پر بڑا طویل خطبہ دیا. ظہرین کے بعد سے شروع ہوا مغربین طویل خطبہ. سرکار تیرے نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا سجاد مولا، من کنت مولا فہذا باقر مولا. فرماتے فرماتے کہتے ہیں من کنت مولا فہذا مہدی مولا. سرکار نے میں جس کا مالک ہوں اس کا یہ مالک، جس کا میں مالک. سرکار کو پتا تھا آگے کیا ہونا ہے، بادشاہ کو پورا پتا تھا. اچھا یہ من کنت مولا علی مولا، یہ غدیر پہ ولایت قبول کی سب نے. یہاں مجھے سلمان کا جملہ یاد آ گیا. وہ مار مار کے کہتا ہے علی کو دیکھ کر ولایت کتنی حسین ہے. سنتا جا بڑھیا ہے. میں جہاں تک میرا پیغام پہنچے پہنچانا. میں سید ہوں، لڑانے والوں میں سے نہیں، لڑتے ہوں کو اکٹھا کرنے والا ہوں. کیونکہ مجھے غدیر نے سکھایا ہے غدیر توڑتی نہیں جوڑتی ہے. ہاں یہاں گنجائش نہیں ہے. مومنو اپنے عقیدے سنبھال کے رکھو. یہ کوئی عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو، عقیدہ وہ ہے جو کردار سے نظر آئے. سے پتہ چلتا ہے بندہ کتنا عقیدے والا ہے. پتہ چلے نا بندے مارے پتھر وہیں کھڑے ہو کے کرے دعا، پتہ چلتا ہے کتنا بڑا عقیدہ ہے. عورت جا رہی ہو گلی میں نکاح نہ کرے مہدی کے لیے آنکھ بچائے تب پتہ چلتا ہے عقیدہ کیا ہے. زبانی کلامی نہیں، تب پتہ چلتا ہے. عمار یاسر تیرے یا علی کا ملنگ، عاشق عارف خوبصورت چاہنے والا، شیعہ محب نہیں. میری پوری تقریر بھول جانا، باہر بیٹھے ہوئے جوانوں میرا یہ جملہ نہ بھولنا. بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں. ہم ہیں محب، کربلا کوشش کر رہی ہے ہم شیعہ بنے. محب عزاداری کوشش کر رہی ہے کہ ہم شیعہ بنے. ہم محب ہیں ابھی شیعہ نہیں بنے. پہلے فرق سنتا جا پھر میں آگے بتاتا ہوں. بڑا فرق ہے زمین اور آسمان کا محب اور شیعہ میں. صرف تیرے 11ویں امام کا ایک فرمان سناؤں گا تجھے پتہ چل جائے گا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے. تیرے 11ویں بادشاہ سے پوچھا گیا آقا محب اور شیعہ میں فرق؟ تیرے امام مسکرا کے فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. کمال ہو گیا. محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. جسے ہم چاہتے ہیں. بس ایک فیصلہ کر لینا، سلمان شیعہ تھا یا محب تھا؟ شیعہ تھا.
ہونا چاہتا تھا. بس اس لیے آج کے بعد میری یہ دعا یاد ہے, کبھی بھی کوئی بندہ منبر پہ دعا کروائے نا, اللہ مجھے محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, آمین نہ کیا کر. تیری میری جرت نہیں محمد آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے. دعا مانگ, اللہ مجھے سلمان کے نقش قدم پہ چلنے. مجھے 72 کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. اور بھائی ہم نوکروں کے نقش قدم پہ چل پڑے بڑی بات ہے. کیا نور والا گھرانہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے پروردگار میں محمد والے محمد کے نقش قدم. بابا جرت ہے ہماری. واہ بھائی واہ. ولی بھی علی کی گلی میں بیٹھتے. کلندر سے پوچھا گیا تھا, سرکار کلندر علی کے دروازے تک کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہیں کیسے جاؤں, آگے سلمان بیٹھا. معاملہ سخت ہے, پیچھے رہتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے. یہ نہیں مجھے محمد ہوا. کون علی کے نقش قدم پہ چلے؟ علی کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب ہے کم از کم دوسرا علی پر. اس لیے شیعہ کربلا والے تجھے بن کے دکھا گئے ہیں. میں نے بھائی صاحب نے نعرہ لگایا, میں نعرے کو ایک جملہ, ایک پہلے نعرے کا ایک جملہ دوسرے نعرے کا سنا کے, غدیر کی بات سنا کے, لچوڑ سنا کے ایک جملہ مسائب کرے جا سکتے ہیں. بھائی صاحب نے نعرہ لگایا ہے ہماری, پکی بات ہے. بڑے بھی ہمارے نعرہ لگاتے تھے, ہم بھی لگاتے, ہمارے بچے بھی لگاتے ہے ہماری. اچھا یہ بتاؤ 10 کا سے کیا لیا جاتا ہے؟ بس یہی صدیوں سے کربلا تجھے کہتی مجھ سے 10 لے. ساری نعرہ نہیں, کربلا کہتی مجھ سے 10 لے. کربلا 10 لے کے کیا کرے؟ کربلا کہتی اگلا نعرہ تو لگاتا ہے حق کا سیدھا راستہ. سب کو یاد ہے ماشاءاللہ, حق کا سیدھا راستہ. اچھا یہ بتاؤ کہ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ میں مشہور مولا سلامت رکھے, بسم اللہ کریں, ایڈ سے رکھیں. راستے کس لیے؟ منزل تک پہنچنے کے لیے, پہنچانے کے لیے, لے جانے کے لیے. کیا ہوتے ہیں؟ راستے. راستہ نہ ہو نہیں پہنچ سکتا. حق کا سیدھا راستہ. ابھی ہم نے کہا حق کی سیدھی منزل کربلا. کیا کہا؟ حق کا سیدھا راستہ. شاباش, یہی رک جانا. ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. میں چلا نواب شاہ سے, مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں شاہپور جا رہا ہوں. کہنے لگے سید کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں, مومنین کو ذکر آل محمد سناؤں گا, واپس آ جاؤں گا. میں آیا مگر آپ کے پاس نہ آیا, نہ میں نے ذکر پڑھا, نہ میں نے آپ کی زیارت کی. مگر شاہپور آیا, شاہپور کی گلیوں کے راستے دیکھے, چوکوں کے راستے دیکھے, شاہپور کے بازار کا راستہ دیکھا, واپس پہنچ گئے. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا شاہپور کی گلیوں کے راستے دیکھایا, چوکوں کے راستے دیکھایا, بازاروں کے راستے دیکھایا. کہنے لگے سید تیرے شاہپور جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تو راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. شاہباز زندہ باد شاہپور. کیا بات ہے بھائی. آگے کیا کہنے, معیار سماعت کے کیا کہہ دینا. حق کا سیدھا بس یہی تو کربلا کہتی ہے, میں ہوں راستہ, مجھ پہ چل, پہنچ اپنی منزل پہ. یعنی میری منزل اگر کربلا ہوتی تم میں نعرہ لگاتے حق کی سیدھی منزل کربلا نہیں, حق کا سیدھا. کتنا اہم نعرہ ہے, ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. اسی لیے تو میرے مولا نے مجھ نوکر کی ڈیوٹی لگائی, میں تجھ تک پہنچوں, تیرا شعور بیدار کروں. حق کا سیدھا راستہ, پہنچ اپنی منزل پہ. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن تم بتا ہماری منزل کیا ہے. بہترین گائیڈ لائن ملتی ہے نا قرآن سے. قرآن تو بتا, قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قرآن اس کا مطلب ہے ہم علی کے نام کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. کہا نہیں, علی کے نام کے ساتھ تو سلمان اٹھایا جائے گا. کیا بات ہے بھائی, سلام ہے بھائی, بہت
حسین کے نام کے ساتھ اور اٹھایا جائے. قرآن ہمیں بڑا پیار ہے. مولا جعفر صادق علیہ السلام مولا کے نام سے نہیں اٹھائے جائیں گے. قرآن کہتے ہیں نہیں ابو بصیر اٹھایا جائے گا. قرآن پھر ہم قرآن کہتے ہیں تجھے اٹھایا جائے گا مہدی کے دور والا. شاباش. قرآن کہتے ہیں تجھے کہا جائے گا مہدی کے دور. تیری منزل ہے مہدی جس کو تو کہتا ہے امام زمانہ. اللہ اکبر. رسول سے پوچھے سرکار آپ بتائیے. سرکار فرماتے ہیں مما تولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. اور یہ بھی یاد رکھنا پوری علمی ذمہ داری. جاہلیت کا مطلب لا علمی نہیں. دو لفظ ہیں اردو کے بڑے اہم. جہالت لا علمی, جاہلیت شرک. دور جہلیت, زمانہ جہلیت جو وقت کے امام کے معرفت کے بغیر مر گیا. منزل پہ پہنچ, تیرا زمانے کا امام تیرا منتظر ہے. لو غدیر کی بات سن. میں یہ اس کا نچوڑ پیش کروں. ایک جملہ مسئلہ ہے. سرکار عمار یاسر عاشق امام. اچھا کتنی دنیا آئی. آج تذکرہ ممبر پہ عاشقوں کا ہوتا, باقیوں کا تو ہوتا ہی نہیں. کتنی دنیا اب سار آئی کتنی چلی گئی. تذکرہ تو عاشقوں کا ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہمارے یاسر نے پکڑا ہوا تھا کہ ڈنڈا پکڑ کے مسجد پہنچ جاتے تھے. جا کے نمازیوں کے کندھے ہلا کے کہتے تھے علی کی ولایت یاد ہے. علی کی ولایت یاد ہے. ڈنڈے کو دیکھ کے کہتے ہیں یاد ہے. ابو موسیٰ اشعری تاریخ کا ایک نام ہے. مسجد میں بیٹھا ہے. پہنچ کے سرکار عمار یاسر ڈنڈا ہاتھ میں لہراتے آ رہے. ابو موسیٰ اشعری علی کی ولایت کا اعلان یاد ہے. ابو موسیٰ اشعری نے امامہ اوپر کیا, سر پہ جانا لگا. ابو موسیٰ اشعری کو ڈنڈا اٹھا کے کہتے ہیں حیرانی والی بات ہے تو سوچ رہا ہے تجھے کھانا نہیں بھولا, کپڑے پہننے نہیں بھولے, تجھے مسجد کا راستہ نہیں بھولا, بھولی تو ولایت بھول. بہت بڑا پیغام ہے لیتا جانا. اور میں تجھے بتاتا ہوں ولایت کی حقیقت کیا ہے. یہ بھی بتا کے جاؤں گا. اٹھایا ڈنڈا, جو ہی ڈنڈا اٹھایا امیر المومنین آ گئے. یعنی فرماتے ہیں ہمارے یاسر سے کیوں مارتا ہے مولا, اس کو ولایت بھول گئی. مولا فرماتے ہیں نہ مار, اس کا قصور نہیں, اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. اور ہاں تیرے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا ولایت علی ابن ابی طالب, فرمایا واجب نہیں اوجب ہے. مولا جو ولایت علی قبول کرے اس کا بیان نہیں چاہیے مجھے اس جملے پہ داد مگر دل میں بٹھانا بات ظاہر نہ ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں جو ولایت علی قبول کرتا ہے اس کا یقین اتنا بلند ہوتا ہے جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چل سکتا ہے. آؤ میں بسم اللہ کروں. دل تو بہت ہے کہنے کو, وقت نہیں ہے. آگے ہم نے پہنچنا ہے. ولایت علی سمجھ, کربلا حلق سے نیچے اتار, اپنے زمانے کے امام کو وفا کا یقین دلا. دیکھو نا, 3 زمانے ہمیں پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں. ایک ماضی, ایک حال, شاباش, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, مستقبل. اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. تو مغربین کی نماز پڑھ چکا ہے, یہ تیرا ماضی ہے.
میں الحمدللہ لندن بیٹھ کے بھی میں نے ٹی وی پہ اعلان کیا تھا اپنے چینل پہ، باقی چینلوں پہ، سرکاری امام زمانہ پہ بڑا خطاب کیا. میں نے وہاں بھی کہا میری قوم میرے مولا کے چاہنے والے بے نمازی نہیں، مسجد میں نہ پہنچ سکے گھروں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ اللہ سے مادی پانے کا. میں نے اپنی قوم کو ہمیشہ اپ گریڈ کیا ہے. ہر فورم پہ لوگ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کرتے، ان سے بڑے ہیں کون آدھا. ہر موقع پہ اپ گریڈ کیا. توجہ کیجیے گا، گھبرا تو نہیں گیا. ہم مغربین کی نماز پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا ماضی ہے. ہم سب اس وقت امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارا حال ہے، پریزنٹ ہے. ہم اس کے بعد ماتم کریں گے، یہ مستقبل ہے، جو ابھی ہوا نہیں ہوگا. اب اس کو اور آسان کرتا ہوں. میں جناب علی سے پوچھتا ہوں جناب آپ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں اچھی تنخواہ لوں گا. جناب علی آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں منافع لوں گا. بھائی آپ شادی کیوں کرتے ہیں؟ میں نسل بڑھاؤں گا. آپ گھر کیوں بناتے ہیں؟ میں چھت کے نیچے رہوں گا. آپ بچے کو اسکول کیوں پڑھاتے ہیں؟ بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا. بس یہ گا ہی سمجھانی تھی، اور اس میں تجھے بہت بڑا سبق دے کے جا رہا ہوں. آج کے بعد نیت رکھ، امام زمانہ تجھے ماتم میں کیوں بلاتے ہیں؟ امام زمانہ تجھے دادے کے ذکر میں کیوں بلاتے ہیں؟ صرف ایک بات ہے، انشاءاللہ تو بھی حر بنے گا. کیونکہ تیرا امام زمانہ آئے گا، ظہور کرے گا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا، خطبہ دے گا. یہ ڈیو رہ گیا، غلام مصطفیٰ ملا صاحب یہ ڈیو رہ گیا. کبھی اس طرف چکر لگا تو میں تمہیں رجعت سناؤں گا. بہت اہم ٹاپک ہے رجعت، یعنی کیا ہوگا جب سب کو اٹھایا جائے گا. یعنی ابھی تک مومنوں کو یہ بتایا نہیں کہ علی اکبر سیرہ پہنے گا، یہ بتائی نہیں گیا قاسم دولہا بنے گا، سیرہ سجائے گا، رجت بتائی نہیں گئی. اتنا اہم ٹاپک ہے مومنوں. تیرے چھٹے امام فرماتے جس کا رجت پہ یقین ہے وہ شیعہ ہی نہیں. اتنا اہم ٹاپک ہے، کریں گے گفتگو. اگر آپ کا سفر رہا اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی، جس طرح بھی امام نے مجھے بھیجا پھر بھی بھیجے گا کہ آپ نے میری باتیں بھی باقیوں کی باتیں بھی بس سنی، بس ٹھیک ہے اچھا پڑ گیا سید آیا، پھر مولا نہیں بھیجیں گے. تبدیلی آنی چاہیے. مومن بن کے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرو. بہت ہو گئی نا دنیا کو کہتے کہتے ہم علی والے ہیں. اب دنیا دیکھ کے کہے یہ علی والے. ایسا ہی ہوگا. ویسے دعائیں ہماری بہت ساری ہیں، مگر سب سے اہم دعائیں دعائیں عہد. تیرے چھوٹے بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے مر گیا یا مر گئی، میں وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا. دعائیں عہد بڑی خوبصورت دعا ہے. کیا حمد و ثنا ہے پروردگار کی، اور کس انداز میں امام نے آنے والے بیٹے کا تعارف کرایا ہے. یہ ختم ہوگی دعائیں. نکال کے مصطفیٰ کو دیجیے گا. بھائی مصطفیٰ کو 2-3 بنڈل جتنے ہیں سب مومن پڑھیں گے. طبیعتیں نئی گفتگو تھی، ایک نیا انداز تھا. میں بڑا راضی جا رہا ہوں. بس کوشش کرنی ہے تبدیلی لانی. صحیح مومن بن کے دکھاؤ. چھوٹی چھوٹی چیزیں معاف کر دو. مرنے کے بعد بھی تو معاف کر دیتے ہو. انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا. زمانے کا امام بس چل رہے آگے میں تو عہد نکال. انشاءاللہ زمانے کا امام خیر فرمائے گا. انشاءاللہ آپ سب مولا کے سپاہی بنو گے، امام کے لشکر میں شامل ہوگے. انشاءاللہ پوری امت مسلمان آنے والے سردار کا ساتھ دیکھیں. آپ ٹھیک ہو جاؤ، باقی سب ٹھیک ہو جائیں گے. حق تو یہی بنتا ہے نا. تو میں دیکھ کے کوئی کہے گا یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا؟
بس وفادار بن, کوشش کر, ان سے لینا نہیں, ان کو دینا سیکھ. وفا یہی ہے, کربلا کا پیغام یہی ہے, دے لینا. حسین کی مجلس پہ آ, یہ نہ کہ میں مجلس پہ آیا حسین مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, مجھے وہ دے دے. نا, مجلس پہ آ, حسین تیرا شکریہ, تو نے مجھے وہاں بلایا جہاں تیری جات بھی بیٹھی. مجلس سے باہر نکل, یہ نہ کہ میں مجلس پہ گیا تھا, کہ مجھے مولا نے بلایا. حسین پہ احسان نہ لگا, حسین کا احسان سمجھ. بڑی قربانی دی ہے تیرے حسین نے. اللہ اکبر. ایک جملہ میں نے کہنا زیادہ نہیں. ایک اہل سنت, غلام مصطفیٰ ایک اہل سنت مورخ سلام کر کے لشکر کو کہتے ہیں, پہلے تو ہاتھ باندھ کے کتاب میں لکھتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہیں حسین تیری بارگاہ میں, لیکن ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں تو اسے معافی مانگ کے, مولا حسین کائنات تجھے شہید اعظم کہتی ہے, لیکن میں اصغر کی شہادت کے بعد اس فیصلے پہ پہنچا ہوں اصغر شہید اعظم ہے. ہائے ہائے ہائے, کہاں تیر کھا کے ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے. اللہ اکبر. شاہ شمس تبریز جہاں کے ہیں نا, تبریز وہاں کے, یہاں کے مومن ہر سال واقعہ کربلا کا کوئی نہ کوئی واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے. ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا, ہم ریت کا ایک صحرا چنیں گے, دائیں بائیں مخلوق خدا ہو, مومن ہو سارے. اس دفعہ اس سال ہم نے الاسکر کا واقعہ دنیا کو دکھانا ہے. ایک سید کو تیار کیا, آپ نے ایک چھوٹا بچہ لینا ہے, ہاتھ میں اٹھانا ہے, اور میدان میں اس طرف سے آنا ہے, درمیان میں آنا ہے, بچے کو اونچا کرنا ہے, 3 دفعہ کہنا ہے پانی پانی پانی. ادھر سے مومنوں کو کہنے لگے, ماتمی مومن نظردار تھے, آپ میں سے کوئی بندہ حرملہ کا کردار ادا کرے, تیر کھینچنا ہے, جو پانی مانگے نا مارنا نہیں, ہوا میں چھوڑنا ہے. صرف ہم امت کو بتانا چاہتے ہیں, بچہ مانگے پانی, امت مارے تیر. جتنا بھی مومن گناہگار ہو, سمجھ نہیں ہوتا, کوئی مومن بھی تیار نہ ہوا, کہنے لگے ہمارے ہاتھ بندھا, اس سے پہلے مر نہ جائیں کہ ہم حرملہ کا کردار ادا کریں. کوئی بھی نہ ملا, گئے مجوسی کی منڈی میں, مجوسی ڈھونڈا, مزدور ہے, کہا آج کی مزدوری ہم دیں گے. انہوں نے کہا پھر کام کیا ہے, انہوں نے کہا ایک تھوڑے سے لمحے کا کام ہے, لے گئے بٹھایا, کہا یہ کمان ہے, یہ تیر ہے. وہ سامنے ایک آئیں گے بزرگ سید, ہاتھ میں ہوگا بچہ, وہ اونچا کریں گے, کچھ بولیں گے, جو ہی بچے کو اونچا کرے تو نے تیر کھینچ کے مارنا ہے ہوا میں, مارنا نہیں بچے کو, ہوا میں صرف دکھانا ہے ہم نے کچھ. اس نے کہا یہ کون سا کام ہے. ادھر سے سید چلا, ہاتھ میں بچہ ہے, سید کے درمیان میں پہنچا, ادھر سے انہوں نے کہا کمان میں تیر ڈال, اس نے کمان میں تیر ڈالا, سید آگے بڑھنا شروع کیا, اس نے تیر کھینچنا شروع کیا. جو ہی درمیان میں آئے نا سید نے بچہ اونچا کیا, کہا العطش العطش العطش, پانی پانی پانی. کہا نا مجوسی تھا, وہیں تیر پھینکا, وہیں کمان پھینکی. انہوں نے کہا کیا ہوا, کہا لعنت ہے ایسی مزدوری پر, بچہ مانگے پانی, میں مانگے تیر. معصوم کا قصور کیا تھا, تیرا علی اصغر کی قبر بنانے لگا حسین. اللہ اکبر, میں چھوڑ رہا تھا جملہ ایک اور وصول کر لے. حسین کا قیام کے پیچھے علی اصغر کی قبر بنانے لگا. ذوالفقار سے حسین قبر کھود رہے ہیں, ذوالفقار دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. سرکار کہتے ہیں ذوالفقار اس وقت تو کیوں اتنا روتی ہے. ذوالفقار رو کے کہتی مولا حسین جب تمہارے بابا جان سے واپس آتے تھے نا, تمہاری اماں مجھے دھوتی تھی, دھو کے میرے سے باتیں کرتی تھی, باتیں کر کے کہتی تھی ذوالفقار حسین کا ساتھی بننا, حسین کو چھوڑنا نہیں. میں روتی اس لیے ہوں, محشر کے دن تیری ماں نے پوچھ لیا میرے حسین کا ساتھ دیا تھا کیا کہوں گی, قبریں کھودتی رہی تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم الذین ظلموا من کلبون ینقلب